الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ خاندانی گرمی پڑ رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ منگل کو موسم انشاءاللہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہمارے ٹھنڈے ہونے سے پہلے ٹھنڈا ہو جائے تو اچھا ہے۔ جس قسم کا روزہ چل رہا ہے اس میں یہ بھی خطرہ ہے کہ ہم ہی ٹھنڈے نہ ہو جائیں کہیں۔ آج ہم نے سورہ آل عمران مکمل کی ہے۔ بہت سارے مضامین ہیں لیکن ظاہر ہے میں منتخب مضامین ہی بیان کرتا ہوں، ساری باتیں لانا ممکن نہیں ہوتا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے واقعے کو بھی بیان کیا ہے۔ غزوہ احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ مشرکین مکہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس میں بڑے اسباق ہیں اس غزوہ احد میں۔ اللہ کے نبی کو کیا اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ مدینہ پہ حملہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ اچھا یہ بات خوب ذہن میں رکھیے کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دفاعی جہاد اور ایک ہے اقدامی جہاد۔ دفاعی جہاد یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم آپ کے ملک پہ حملہ کر دیں، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے انڈیا پاکستان پہ حملہ کر دے، امریکہ حملہ کر دے، تو آپ کیا کریں گے؟ جوابی کارروائی، اپنے ملک کے دفاع کی کوشش کریں گے، اپنی قوم کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ جہاد کہلاتا ہے دفاعی جہاد۔ اور ایک ہوتا ہے اقدامی جہاد، غیر مسلموں کو دین کی دعوت دی، انہوں نے قبول کر لی، ٹھیک ہے، نہیں قبول کی تو ان کو جزیہ کا کہا، وہ بھی قبول نہیں کرتے تو پھر ان پہ چڑھائی کی جائے۔ یہ جو اقدامی جہاد ہے اس کے لیے خلیفہ کا ہونا بھی ضروری ہے، طاقت اور قوت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ابھی اقدامی جہاد بند ہوا ہے۔ کیوں بند ہوا ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے۔ ابھی تو اپنا ہی دفاع میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ یہ جو اسلحہ لے رہے ہیں یہ بھی غیر مسلموں سے لے رہے ہیں۔ وہ ایسی اس میں پرزے لگا کے بھیجتا ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر یہ اڑ بھی نہیں سکتے۔ سعودی عرب کو جو جہاز دیے ہیں امریکہ نے، ان جہازوں میں خاص بات یہ ہے کہ وہ امریکہ پہ حملہ نہیں کر سکتے، وہ اسرائیل کی طرف رخ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اگر خراب ہو جائیں تو امریکہ کے علاوہ کسی کا باپ بھی انہیں ٹھیک نہیں کر سکتا، معذرت کے ساتھ، یعنی امریکہ کے علاوہ کوئی اسے ٹھیک بھی نہیں کر سکتا۔ تو ایسی صورت میں کون کیا اقدامی جہاد کرے گا؟ تو اقدامی جہاد کے لیے ضروری ہے کہ ریاست ہو، اسٹیٹ ہو، وہ بہت پاورفل ہو۔ دفاعی جہاد کے لیے یہ شرطیں نہیں ہیں۔ کوئی اگر آپ کے ملک پہ حملہ کرتا ہے جیسے تیسے ہو آپ نے دفاع کرنا ہے۔ تو یہ جو غزوہ احد کا واقعہ ہے یا غزوہ بدر یہ بھی دفاعی تھے، دفاعی جہاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ حملہ کر رہے ہیں مدینہ پر اور انتقام لے رہے ہیں بدر کا انتقام لینے کے لیے، کہ بدر میں مشرکین مکہ کے 70 آدمی مارے گئے تھے اور بڑے بڑے سردار، تو وہ انتقام لینے کے لیے حملہ کیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ یہ بہت غور سے سنیے، اس صورت میں اور اس واقعے میں بہت اسباق ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ بھئی دفاع تو کرنا ہی ہے، لڑنا تو ہے، ایسے تو نہیں ورنہ تو وہ مدینہ میں گھس کے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑیں، دفاع کریں، یا مدینہ سے باہر نکل کے لڑیں؟ اس میں پہلا سبق کیا ملا کہ جب کوئی آپ پر حملہ کرے تو آپ نے جمع ہو کر اس سے لڑنا ہے۔ دنیا میں کئی جگہوں پر مسلمانوں کے ہاں مسلمان بستیوں پہ بلوا ہوتا ہے، ہندو آ گئے پورے مسلمانوں کو کاٹ کے چلے گئے اور یہ آرام سے کٹتے رہتے ہیں۔ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے، بزدلی نہیں دکھانی چاہیے ایسے موقع پر۔ کسی بھی مسلمان کسی کو چھیڑتا نہیں ہے،
کہ خام خواہ میں کسی کو قتل کرے، اجازت نہیں ہے اس کی. لیکن اگر پورے بلوائی آپ کے اوپر آ رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا فلاں علاقے کے غیر مسلم ہیں، فلاں علاقے کے ڈاکو ہیں، وہ اس علاقے پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو مسلمانوں کو وظیفوں میں نہیں لگنا چاہیے. سارے جمع ہوں اور بولیں بھائی آر یا پار. ذلت تو ویسے ہی ہے، اگر نہیں لڑیں گے تو یہ ہمیں ویسے ہی کاٹ پیٹ کے چلے جائیں گے. تو کیوں نہ ہم جمع ہو کر جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر گزریں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد آتی ہے. تبلیغ میں ایک بزرگ تھے، میرے بچپن کا واقعہ ہے، انہوں نے بتایا کہ ہندوستان میں اسی طرح ہندوؤں نے مسلمانوں کے کسی گاؤں پر قبضے کا پروگرام بنایا. یہ ان بزرگ سے میں نے براہ راست سنا ہے واقعہ. تو انہوں نے پھر بتایا کہ جس مسلمانوں نے دفاع کرنے کا ارادہ کیا اور پھر دعا بھی مانگی. دعا بھی جب مانگی جاتی ہے جب اسباب بھی اختیار کیے جائیں. تو ایک بزرگ تھے تبلیغ کے، وہ چھت پہ چڑھ کر انہیں دعا مانگنا شروع کی. مسلمان ادھر تیار ہو گئے. تو کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے آسمان سے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہم نے. اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سے بھی سنا ہے. فرماتے ہیں کہ ایسے بلوائی حملہ کر رہے تھے تو مسلمانوں نے ہمت پکڑی اور کمزور تھے مگر ڈنڈے لے کے نکل آئے کہ چلو بھائی آر یا پار. تو فرماتے ہیں کہ ایسے وہ بلوائی پیچھے کی طرف بھاگے اور گرے ہیں کہ ان کے سروں پر بعد میں دیکھا ایسے نشان تھے جو دنیا کے کسی لاٹھی یا ڈنڈے کے نشان نہیں تھے. کوئی اللہ کی طرف سے آسمانی مخلوق آئی تھی ان کو قتل کرنے کے لیے. تو ایک واقعہ تو میں نے اپنے رشتہ دار سے سنا ہے خود، یہ براہ راست سنا ہے، یہ ان کا اپنا واقعہ. یہ ہندوستان میں تھے، وہ پھر ہجرت کر کے ادھر پاکستان آ گئے تھے، اسی واقعے کے بعد آئے تھے پاکستان. وہ کہتے ہیں کہ وہ پٹھانوں کے ہم لوگ اصل جو ہے نا ہندوستان میں جو بہت سے مہاجر ہیں مگر خان فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ہندوستانی مگر کیا ہیں خان. تو ہم لوگ بھی اصلاً خان ہیں. تو وہاں ہندوستان میں جو خان قوم ہے نا ان کو پٹھانی ہوتے ہیں وہ اصلاً. کسی زمانے میں کہیں افغانستان سے ہجرت کر کے آ گئے ہوں گے. تو وہ بھی اصلاً پٹھان تھے. تو وہ مجھے انہوں نے خود سنایا واقعہ کہ ہندوؤں نے بلوائیوں نے پروگرام بنایا مسلمانوں کی بستیوں کو آگ لگانے کا. وہ جو آتا ہے نا جیسے احمد آباد کی ویڈیوز آپ دیکھتے ہوں گے، سارے گھر کے افراد کو قتل کر دیا، 2-3 معصوم بچے پڑے ہوئے ہیں گھر میں، بہت اذیتناک منظر ہوتا ہے جیسے برما میں ابھی ہو رہا ہے. کہتے ہیں ہندوؤں نے پروگرام بنایا مسلمان کے کسی علاقے پہ، انہی کے علاقے پہ حملہ کرنے کا. یہ تھے پٹھان. انہوں نے کیا کیا، نوجوانوں لڑکوں کو جمع کیا کہ بھئی ایسے اطلاع ملی ہے ہندو آ رہے ہیں نیزے لے کے برچھے لے کر، اور پولیس ان کے ساتھ ہوتی ہے ہندوؤں کے. وہ پہلے بتا دیتی ہے کہ تھانہ بند کر کے ہم سو رہے ہیں، آپ نے جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ حکومت کی نگرانی کے بغیر یہ کام ہوتے نہیں. تو کہتے ہیں میں نے نوجوان لڑکوں کو جمع کیا تو کچھ لوگوں نے منع بھی کیا کہ یہ کام مت کرو. تو ہم نے کہا ایسے ذلت کے ساتھ ہم کٹ جائیں، ہماری عورتوں کو اٹھا کے لے جائیں، اس سے بہتر نہیں کہ کچھ کر کے مر جائیں. نتیجہ تو دونوں صورتوں میں ایک ہی نکلے گا. کچھ کریں گے تو اللہ کی مدد کا امکان تو ہے نا، یقین نہیں ہے لیکن امکان تو ہے. نہیں کریں گے پھر تو ذلت ہی ذلت. کہہ رہے میں نے چند نوجوان لڑکوں کو جمع کیا. میں نے کہا آ جاؤ، جس کے گھر میں جو چیز ہے وہ لے آئے، ڈنڈا، چاقو، چھری، چمٹا، بیلن، پتھر، چمچ، ٹھیک ہے نا، جو ہے لے آئے. کہہ رہے ہم سب لا کے جب جمع ہوئے تو بلوائیوں کا پورا لشکر دور سے آ رہا تھا، بہت بڑا لشکر تھا، کیونکہ ہندوؤں کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ بھی دفاع کر سکتے ہیں. بہت بڑا لشکر. کہہ رہے لیکن ہم نے کہا کہ بس فدائی حملہ ہوتا ہے نا جیسے، بھئی میں گھس جاؤ، موت تو یقینی ہے، شہادت کا ثواب مل جائے گا. کہہ رہے ہم نے اٹھا کے جو پہلا پتھر مارا نا، پھر دوسرا پتھر، وہ 4-5 ہندو ہے بڑا بزدل، یہ یاد رکھو، بہت بزدل قوم ہے. تو جب 4-5 پتھر ہی لگے نا تو ایک کے قدم پیچھے کو الٹے ہیں، جو ان کا سب سے بڑا سردار تھا جو آگے آگے لیڈنگ کر رہا تھا ان کی، اس کے قدم پیچھے کو مڑنے تھے کہ بس پوری قوم، وہ تو یہ دیکھتے ہیں جب یہی پیچھے کو ہو رہا ہے تو ہمیں آگے جانے کی کیا ضرورت. کہہ رہے پوری قوم نے تھوڑا سا یو ٹرن لینا تھا، بس ہمارے اندر چنگاری بھر گئی. ہم نے کہا ایسی کی تیسی تمہاری، جو ہاتھ میں آیا مارنا شروع کیا. کہہ رہے میں نے نیزہ ایک ہندو ہی سے چھینا، اور وہ جو ان کا بڑا تھا نا، بڑا
اس کو میں نے گرا کے اس کے سینے پہ پاؤں رکھا اور وہ برچھا اس کے آر پار کر دیا، جو ان کا لیڈر تھا، بڑا تھا۔ یہ خود یہ واقعہ سنا رہے ہیں، کہہ رہے جیسے ہی میں نے آر پار کیا ہے نا، پیچھے پولیس کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ پولیس جب ہوتی ہے نا، ایسے واقعات ہوتے ہیں تو پولیس مسلمانوں میں جو انتقام لے گا نا، اس کو اریسٹ کر کے لے جاتی ہے اور یہ کیس بنا دیتی ہے کہ یہ فتنہ اور فساد مچا رہا تھا ملک میں۔ کہہ رہے اللہ کی قدرت کے پولیس میں ایک جاننے والا مسلمان آفیسر نظر آ گیا، اس میں وہ مجھے پہچانتا تھا، تو اس نے کہا بھائی یہ تو فلاں کا بیٹا ہے، تو کہہ رہے اس نے مجھے اشارہ کیا کہ پتلی گلی سے بھاگ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے مسلمانوں کو چاہیے ہندوستان میں پولیس کے شعبے میں، فوج کے شعبے میں بھی بھرتی ہوا کریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنا آدمی ہر جگہ کام آ جاتا ہے، اور ووٹ دیا کریں ان لوگوں کو جو مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں۔ تو کہہ رہے میرے کو اشارہ کیا بھائی پتلی گلی سے نکل لے، مار تو دیا تو نے، آر پار کر دیا، تو میں تیرا جاننے والا نکل آیا، موسلے نکل جا۔ یہ بھاگے وہاں سے، لیکن پھر ان کو اسی پولیس والے نے بتایا کہ اب تمہارے لیے اس گاؤں میں رہنا یا اس شہر میں رہنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ نظروں میں آ گئے ہو کہ اس نے مارا ہے۔ وہ جو اتنے بڑے بڑے آئے تھے نا مارنے، ان پہ کوئی کیس نہیں بنے گا، تم نے دفاع میں کیا ہے تو تم پر کیس بن جائے گا۔ تو پھر یہ وہاں سے فرار ہو کر پاکستان آ گئے تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتا چلا کہ مشرکین مکہ حملہ کر رہے ہیں، اور حملہ کرنے والے بھی خالد ابن ولید تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کس بات پر لیا کہ دفاع تو کرنا ہے، اور یاد رکھو دفاع پر کا مشورہ ہوا، اقدام کا نہیں ہوا ہے کہ مکہ میں گھس کے انہیں تہس نہس کر دیں گے، کیونکہ مسلمان اس پوزیشن میں نہیں تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے، اپنی اوقات کو دیکھ کر، اپنی طاقت اور قوت کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ جذبات سے کام ہو، بس اینٹ سے اینٹ بجا دو ہر ایک کی، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے۔ سمجھ رہے؟ اس میں فائدہ ہے، کیونکہ مسلمان کمزور ہیں، اپنے شہر کے اندر رہ کے لڑنا ان کے لیے آسان ہے، اور اگر شہر سے باہر نکل جائیں گے پھر تو پوری مٹھی بھر فوج کافروں کے سامنے ہوگی۔ اگر پلڑا بھاری رہا ٹھیک ہے، اگر شکست ہوئی تو بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور شکست کا امکان اس میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کمزور ہیں، دشمن طاقتور ہے، تو بالکل اس کے سامنے آ جانا، اس میں نقصان کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن نبی کا یہ مشورہ، حضرت ابو بکر کا بھی یہی مشورہ تھا، بزرگ صحابہ تھے نا، تو ان کے مشورے میں ذرا متانت، سنجیدگی زیادہ تھی، زمینی حقائق کو دیکھ کر مشورہ دے رہے تھے۔ لیکن جو نوجوان صحابہ تھے نا، نوجوان آدمی کا خون گرم ہوتا ہے، نوجوان صحابہ کی رائے یہ تھی بھئی یہ تو بزدلی ہے مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا، باہر نکل کے لڑیں گے آر یا پار۔ اور کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے منتیں مانی ہوئی تھی، جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے منتیں مانی تھی کہ اللہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، اب اگر کوئی جنگ ہوئی اس میں تو نے شرکت کا موقع دیا، لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ اللہ کی رحمت سے ایک امید لگا کے یہ دعوے کیا کرتے تھے، بہادری کے جوہر دکھاؤں گا میں۔ تو اب وہ نوجوان صحابہ کی رائے کیا تھی کہ بھئی مدینہ سے باہر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوان صحابہ کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دے دی، حالانکہ آپ کی ذاتی رائے یہ نہیں تھی۔ تو اس میں دوسرا سبق کیا ملتا ہے؟ اپنی رائے سے دستبردار ہونے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے انسان۔ نبی ہو کر بھی اپنی رائے پر عمل نہیں، چلو ان کی رائے مان لیتا ہوں، اور ہم میں نہ اتنا تجربہ ہوتا ہے نہ علم ہوتا ہے، مگر اپنی رائے ڈٹ جاتے ہیں اور ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں ہر جگہ۔ رائے نہیں ہوتی، وہ آرڈر ہوتا ہے، کوئی آپ سے مشورہ لینا تو بس آپ کے مشورے پر عمل نہیں ہوا تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دو گے۔ تو اس میں دوسرا سبق کیا ملتا ہے؟ بھئی بعض دفعہ اپنی رائے سے دستبردار ہو، چلو بھئی میری رائے یہ، لیکن میں اپنی رائے چھوڑ دیتا ہوں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے جب باہر نکل کے لڑائی لڑی ہے، خالد بن ولید نے حملہ کیا، ابو سفیان تھے اس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھاٹی پر 50 افراد کا دستہ بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف تھا
کہ اگر دشمن کو شکست ہوئی تو پلٹ کے اس راستے سے پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے پیچھے سے حملہ کرے گا پھر دفاع نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے مدد اور نصرت کے وعدے بھی کیے تھے. اب جب صحابہ کرام نے حملہ کیا، انہوں نے حملہ کیا، صحابہ نے دفاع کیا، تو صحابہ کرام کو فتح ہو گئی. فتح ہوئی کہ دشمن بھاگ گیا. جب وہ لوگ بھاگے ہیں تو صحابہ کرام مال غنیمت جمع کرنے میں لگے. تو جو 50 افراد کا دستہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کے، آج بھی وہ غزوہ احد، آپ جائیں نا احد پہاڑ، وہ گھاٹی آج بھی موجود ہے، وہ ٹیلہ آج بھی موجود ہے جہاں لشکر گھوم کے واپس آیا تھا. حکومت سعودیہ نے اس ٹیلے کو گرانے کی کوشش کی تھی تو ایک ہندوستان کے ایک بوڑھے آدمی تھے، بلڈوزر کے سامنے آ کے لیٹ گئے تھے. وہ انہوں نے کہا یہ بلڈوزر میرے اوپر سے جائے گا تو یہ ٹیلہ گرنے دوں گا میں. یہ تو بڑی زبردست یادگار ہے تاریخی، یہ کیسے گرایا جا سکتا ہے. تو اب صحابہ کرام جو 50 افراد گھاٹی پر تھے، انہوں نے یہ اپنے امیر سے کہا کہ ہمیں جانے دیں، مالی غنیمت لوگ جمع کر رہے ہیں، جنگ کامیاب ہو گئی ہے. تو امیر نے کہا کہ بھائی نبی کا فیصلہ یہ تھا کہ جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں یہ گھاٹی تم نے چھوڑنی نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو جنگ کے لیے تھا، ختم ہو گئے. وہ چلے گئے، امیر وہیں پر موجود رہے اور چند افراد. خالد ابن ولید نے جب دیکھا، ان کو خیال آیا کہ بھئی یہ پہاڑ کے پیچھے سے راستہ ہے اور یہ لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہوں گے، پیچھے سے پلٹ کے حملہ کرو. جب پلٹ کے واپس آئے دیکھا 8-10 افراد کھڑے ہوئے ہیں، 50 میں سے 40 چلے گئے تھے. 8-10 افراد کی کیا مقابلہ کرتے، تو وہ 8-10 افراد کو امیر سمیت انہوں نے شہید کر دیا. اور جب پیچھے سے جا کے حملہ کیا ہے تو ایسا زوردار حملہ پچھلی جانب سے، تو اس میں 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے چچا، اسد اللہ، اللہ کے شیر، بہت بہادر تھے، یہ بھی شہید ہو گئے اسے. اور ایسے قتلے بنا دیے کافروں نے ان کے. اب پیچھے سے جب حملہ ہوا تو بہت سے صحابہ حملے کی تاب نہ لا سکے اور میدان سے نکل گئے. بڑے بڑے صحابہ تھے، چند ایک صحابہ نبی کے ساتھ موجود تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو بلا رہے تھے کہ بھئی آؤ میدان میں آؤ، لیکن ایسا زبردست پیچھے سے پلٹ کے حملہ کیا نا، اور اتنے شہید ہونا شروع ہوئے کثرت سے کہ بہت سارے بڑے بڑے صحابہ بھی میدان چھوڑ کے پیچھے چلے گئے. اب جب وہ صحابہ کرام میدان چھوڑ کے پیچھے گئے ہیں تو انہیں یہ احساس شروع ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں کھڑے تھے، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہادر تھے. صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ایسے بہادر ہوتے تھے کہ بعض دفعہ ہم آپ کے پیچھے ڈھال کے طور پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اتنی بہادری میں ایسی جگہوں پہ کھڑے ہوتے. البتہ حضرت طلحہ اس موقع پر بھی نبی کے ساتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے، اور جو آپ نے جنگی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کی کڑیاں آپ کے سر مبارک میں گھس گئیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے ملتے جلتے ایک صحابی تھے، وہ شہید ہو گئے. جب وہ شہید ہوئے تو ان کو شہید ہوتا دیکھ کر صحابہ یہ سمجھے کہ نبی شہید ہو گئے، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. جب یہ افواہ پھیلی ہے نبی شہید ہو گئے تو بعض صحابہ نے کہا اب ہمیں زندہ رہنے کا کیا فائدہ جب نبی شہید ہو گئے. تو وہ آئے اور لڑے اور وہ بھی شہید. بعض مایوس ہونے لگے کہ بھئی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اب دین اسلام کا ہوگا کیا. ان کے دل میں اسلام کے بارے میں وسوسے آنا شروع ہو گئے. تو یہ بڑا عجیب اللہ کی طرف سے یہ معاملہ تھا، اس میں بہت سارے اسباق دینے تھے. جب وہ پیچھے مڑ کے صحابہ کرام گئے ہیں تو جو صحابہ میدان چھوڑ کے فرار ہوئے تھے ان کو اب یہ خیال ہوا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اب ہم منہ دکھانے کے قابل رہے نہیں. یعنی اب یہ تو جنگ کا میدان چھوڑ کے فرار ہو جانا یہ تو بڑا کبیرہ گناہ ہے. مطلب یہ کہ اب ہم کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں گے. ان کو بہت زیادہ شرمندگی ہونے لگی اور زخمی بھی تھے. ادھر خالد ابن ولید نے جب یہ حملہ کر کے واپس گئے تو خالد ابن ولید کو خیال آیا، ابو سفیان اور خالد ابن ولید کو، کہ یہ جو شکست کھا کے بھاگے ہوئے ہیں، فرار ہوئے ہیں، ان پر ایک اور حملہ کرو، کیونکہ ابھی یہ لوگ زخموں سے چور ہیں اور میدان سے فرار ہوئے ہوئے ہیں. تو اسٹیمنا جو ہے نا وہ لوز ہوا ہوا ہے، کم ہوا ہوا ہے، مورال ڈاؤن ہوا ہوا ہے. ایسے موقع پر اگر بھرپور حملہ کر دیا جائے تو پھر سامنے والا تاب نہیں لا سکتا. تو خالد ابن ولید نے دوبارہ ارادہ کیا کہ حملہ کروں میں، جو بھاگے ہیں، جو میدان چھوڑ کے جو نکلے ہیں، ان پہ بھی حملہ کروں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دوبارہ بلایا
تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم تو میدان چھوڑ کے بھاگنے والے لوگ ہیں، ہم کیا ہیں؟ یعنی ان کو شرمندگی ہو رہی تھی نبی کو ہم کیسے منہ دکھائیں. آپ نے فرمایا نہیں، تم بھاگنے والے نہیں ہو، تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو، تمہاری یہ صفات ہیں. ان کو حوصلہ دلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس غلطی پر شرمندہ نہیں کیا. اس میں تیسرا سبق ملتا ہے کہ جو اپنے جانثار ساتھی ہیں اگر کبھی ان سے غلطی ہو جائے تو امیر کو یہ نہیں چاہیے کہ ان کو تانے دے دے کے مار دے، تم تو ہو ہی ایسے. آپ کا کوئی ملازم ہے فیکٹری میں، ہمیشہ اچھا کام کرتے، ایک دن غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں بھائی، ہو جاتی، ہر ایک سے ہو جاتی. بیوی فرما بردار ہے، تابع دار ہے، کبھی اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں بھائی، انسان ہے، کبھی ہو بھی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو صحابہ سے یہ غلطی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس غلطی پر شرمندہ نہیں کیا. فرمایا تم تو پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو، تم بھاگنے والے نہیں ہو. اور اللہ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو بھی قرآن میں ہائی لائٹ کیا ہے کہ اے نبی آپ کو بھی شاباش کہ آپ اس موقع پر غصے نہیں ہوئے. حالانکہ نبی کے سگے چچا شہید ہو گئے اس وجہ سے، مگر نبی حوصلہ کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی آپ کو اللہ نے اس موقع پر سخت دل نہیں بنایا، نرم دل بنایا. اگر آپ سختی کرتے تو عین ممکن ہے یہ آپ سے دور ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعریف فرمائی کہ آپ نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا. اتنی پریشانی دیکھی، آپ کے سر مبارک میں لوہے کی کڑیاں گھس گئی ہیں، دانت شہید ہو گئے، چچا کا حال کیا ہوا ہے. مگر ایسے موقع پر کیسا غصہ آتا ہے نا امیر کو. ایسے موقع پر ہوتا کیا ہے، ہمیں اگر کہیں ہم کسی کام میں نقصان ہو جائے تو ہر آدمی کہتے ہیں تیری وجہ سے ہوا ہے. جب فتح ہوتی ہے نا تو سب خوش ہوتے ہیں، گلے ملتے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہوا، اور بس یہ تو میرا مشورہ تھا جس پر عمل کرنے کا یہ فائدہ ہوا ہے الحمدللہ. لیکن اگر کسی کام میں ہم کوئی کام کریں نقصان ہو جائے پھر آدمی لڑتا ہے، تو نے بولا تھا اس وجہ سے ہوا یہ، تو ہے یہ، تو ایسا، یہ اس کو ایسا، ایک دوسرے کو لان تان کر کر کے مار دیتے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کیا کیا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں، ذرا بھی ان نفرت کا اظہار نہیں کیا، ذرا بھی تانا طنز والی بات نہیں کی، حوصلہ دلایا. حوصلہ اتنے میں ایک مخبر نے آ کے خبر دی کہ خالد ابن ولید اور دوسرے کفار دوبارہ حملہ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، دوبارہ حملہ کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی چونکہ صحابہ کو حوصلہ دے چکے تھے، اب زخموں سے چور صحابہ دوبارہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے بولا ہم دوبارہ لڑیں گے. خالد بن ولید کو اطلاع ملی کہ وہ سارے دوبارہ لڑنے کے لیے تیار. تو انہوں نے بولا بھائی یہ بہتر یہی ہے کہ جتنا نقصان پہنچا دیا بس اسی پہ صبر شکر کر کے واپس چلے جاؤ. 70 آدمی انہوں نے ہمارے مارے تھے غزوہ بدر میں، ہم نے ان کے مار دیے، حساب برابر ہو گیا، پتلی گلی سے واپس نکل لو. تو یہ اس حوصلے کا صحابہ کے فائدہ کیا ہوا کہ مشرکین کے دل میں اللہ نے روب ڈال دیا، روب ڈال دیا. اب اتنے شدید نقصان کے بعد جب یہ لشکر مدینہ واپس آیا زخموں سے چور اور 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو چکے، ایسے حالات صحابہ کے ہو گئے تھے اس موقع پر. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بھی اس میں شہید ہوئے، 2 بھائی بھی شہید ہو گئے، گھر میں کوئی مرد بچا ہی نہیں. کئی صحابہ کے گھروں میں ایسا ہوا کہ عورتیں رہ گئیں، کوئی مرد نہیں بچا، ایک مرد بھی نہیں. لیکن اس زمانے میں 2-3 شادیوں کا رواج تھا، سمجھ رہے ہو؟ صحابہ کیا کرتے تھے، جو بیوہ ہوئی فوراً اس سے شادی کر کے اپنے گھر لے آئے. اگر ہمارے والا حساب ہوتا نا تو ایک الگ ٹرسٹ بیوہ عورتوں کے لیے بنانا پڑتا، یتیم بچوں کے لیے الگ ٹرسٹ بنانا پڑتا. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آئے نبی کے پاس. اچھا بہت سارے صحابہ پھر نبی کے پاس آتے تھے، یا رسول اللہ گھر میں راشن ختم، باپ شہید ہو گئے، بیٹے بھائی شہید ہو گئے، کھانے کو روٹی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے چندہ لیتے تھے اور ان غریب صحابہ کو تھوڑا تھوڑا تعاون کرتے تھے. حضرت ابو سعید خدری آئے، ان کی ماں نے کہا بیٹا جاؤ نبی کے پاس جا کے بیان کرو کہ بھائی شوہر بھی شہید ہو گیا اور بیٹے بھی شہید ہو گئے. ایک چھوٹے بچے تھے ابو سعید، چھوٹے بچے، میں بچاؤں کچھ گھر میں راشن کا انتظام ہو جائے. اور یہ ہوئے بھی کس کے نام پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کا صبر دیکھو، یہ بتا رہا ہوں آپ کو، نبی پر ایمان دیکھو.
اور نبی کا اپنے ساتھیوں پر اعتماد دیکھو. حضرت ابو سعید آئے چھوٹے بچے, ان کو نبی نے کچھ نہیں دیا کیونکہ یہ اپنے قریبی تھے, ان کو حوصلہ دیا, حوصلہ. آئے یا رسول اللہ میری ماں نے بھیجا ہے, کچھ نہیں ہے گھر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یتصبر یصبرہ اللہ, اے ابو سعید جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دیتا ہے. کیا مطلب؟ تم تو اپنے ہو, تم ہاتھ نہ پھیلاؤ, نبی کے سامنے بھی نہیں پھیلاؤ ہاتھ, تم اس فاقے میں صبر کرو, تمہارے اندر وہ صلاحیتیں ہیں کہ تم صبر کر سکتے ہو. دوسرے اس لیول کے نہیں تھے اس لیے ان کو صبر کی تلقین نہیں کی, پہلے ہی بہت صبر کروا لیا تھا ان سے, انہیں تھوڑا تھوڑا کچھ دے دیا تاکہ ان کا دل مضبوط رہے. لیکن جس کے بارے صحابہ میں بھی تو ایمان کے درجات تھے نا, صحابہ کرام میں بھی ایمان کے درجات تھے. تو حضرت ابو سعید سے فرمایا کہ من یتصبر یصبرہ اللہ ومن یستعفف یعفہ اللہ, جو اللہ سے پاک دامنی طلب کرتا ہے کہ اللہ مجھے کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, اللہ اسے ہمیشہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا کے رکھتا ہے. ہم اور آپ ہوتے اس موقع پر آنکھیں سرخ ہو جاتی ہماری غصے سے, کہتے ایک تو بھائی بھی شہید کروا دیا, باپ بھی شہید کروا دیا, اور اب کچھ دینے دوسروں کو دیا جا رہا ہے, اور اب کچھ راشن ڈالنے کے بجائے نصیحتیں کی جا رہی ہیں. مگر یہ صحابی تھے, صحابی, کیسا حوصلہ, فوراً سمجھ گئے کہ نبی مجھے دینا نہیں چاہتے, مجھے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مخلوق چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو اس کے سامنے بھی ہاتھ مت پھیلاؤ, بلکہ کس سے مانگو؟ اللہ سے جا کے مانگو, اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید نے اس کے بعد پوری زندگی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, یہاں تک کہ اگر لاٹھی گر جاتی تھی زمین پہ, اونٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے, وہ بھی کسی سے نہیں کہتے تھے کہ مجھے پکڑا دو, زمین پہ اترتے تھے اور خود پکڑ کے بیٹھتے تھے. اور کیا حضرت ابو سعید بھوک سے ہلاک ہوئے؟ کیا پوری زندگی طبعی عمر گزار کے گئے ہیں. کتنی حدیثیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ بھوک اور فاقے سے کوئی مرتا نہیں ہے اگر اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا سیکھ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس تشریف لے گئے تو پیچھے کچھ بہت سارے منافقین تھے جو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ نہیں جاؤ. وہ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ لڑائی نہیں ہے, یہ جنگ نہیں ہے, یہ خودکشی ہے. اتنا بڑا لشکر ہے اور اس سے لڑائی کروانے کے لیے یہ بھی نہیں کہ مدینہ شہر میں باہر نکل کے لڑا جا رہا ہے, تو یہ خودکشی ہے, یہ اچھا نہیں ہے. اب بہت سارے جب شہید ہو گئے نا, کئی گھروں کے چولہے بجھ گئے, تو منافقین کہنے لگے دیکھو لو اطاعونا ما قتلوا, اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو میدان جنگ میں ہلاک نہ ہوتے, ہمارے مشوروں پہ عمل نہیں کیا, اور ہم تو کہہ رہے تھے یہ جنگ نہیں ہے, یہ تو خودکشی ہے. وہ خوش ہونے لگے کہ اچھا ہوا ہم نہیں گئے, اچھا ہوا ہم نہیں گئے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جو تسلیاں دی ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں. میں پوری تو نہیں بیان کر سکتا جو اللہ نے تسلیاں دی ہیں, وقت بہت صرف ہو جائے گا. اللہ نے سب سے پہلے ان منافقین کو کہا کہ جن کی قسمت میں موت لکھی ہے, موت خود اسے اٹھا کے اس کی جگہ پہ لے جاتی ہے. یہ باتیں مت کرو کہ وہ نہ جاتے تو یوں نہ ہوتا. ولا اور پھر بتایا کہ جو اس میں شہید ہو گئے, جو دنیا سے چلے گئے, وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں اس روئے زمین پر. کیوں؟ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, تم ابھی زندہ ہو, تھوڑے دنوں میں مر جاؤ گے, واقعتاً مر جاؤ گے, لیکن جو شہید ہو گئے ان کو ہرگز مردہ گمان مت کرو. بل احیاء عند ربہم یرزقون, ان کو اپنے رب کے پاس رزق دیا جا رہا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی, اللہ نے ان کو اتنا نواز دیا ہے, اتنا نواز دیا ہے کہ یہ اللہ کے اس فضل کو دیکھ کر خوش ہیں. فرح کا معنی بے پناہ خوش ہیں. اور دو خوشیاں ان کو ملی ہوئی ہیں, ایک تو یہ خوشی کہ اللہ نے ہمیں اتنا نواز دیا, دوسری یہ خوشی وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم, اس پر خوش ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے ساتھیوں کا بھی یہ ٹھکانہ ہونے والا ہے. اگر کاش ہم کسی طرح اپنے ساتھیوں کو بتا دیں کہ تمہارا انجام کتنا اچھا ہے, کیسے جنت کے باغات ہیں جو تمہیں ملنے والے ہیں. جیسے حدیث قرآن میں آتا ہے نا کہ سورہ یاسین میں کہ قوم ایمان نہیں لا رہی تھی, ایک دھوبی تھا نجار جس کا, حبیب نجار جس کا نام تھا, وہ آیا, اس نے اپنی قوم کو کہا کہ پیغمبروں کی بات مانو. قوم نے نہیں مانی اور اس شخص کو قتل کر دیا. قرآن کے الفاظ ہیں جیسے ہی قتل ہوا ہے اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا. ادھر تلوار سے گردن کٹی, ادھر جنت میں داخل. برزخ میں جو جنت ہے نا وہ اسی وقت شروع ہو جاتی ہے. تو جیسے ہی اس نے یہ جنت کا منظر دیکھا اس نے کہا یا حسرتا,
اس نے فوراً کہا قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہو رہا ہے. جیسے غرق کیا اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو سمندر میں، اور قرآن کے الفاظ ہیں اغرقوا فادخلوا نارا، ادھر پانی میں غرق کیا اور آگ میں داخل کر دیا. وہ برزخ کی آگ ہے، وہ سمندر کے اندر بھی جلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو کافر کا مرتے ہی جہنم کی آگ میں داخل ہو جاتا ہے، اور مسلمان مرتے ہی جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے اگر وہ نیک اور پرہیزگار ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ رش کر رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھی بھی تھوڑے دنوں کے بعد ہمارے پاس یہی آنے والے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا منافقین سے کہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم بدقسمت ہو تو اپنی جان کو لے کے گھوم رہے ہو، اور یہ خوش قسمت ہیں. اور پھر اللہ نے اس شکست میں جو حکمتیں تھیں ان کو بیان کیا ہے. فرمایا ایک حکمت تو یہ ہے کہ تمہیں تنبیہ کرنا مقصود تھی کہ امیر کی اطاعت اور امیر کی نافرمانی انسان کو کتنے بڑے نقصان میں ڈال دیتی ہے. تم نے امیر کی اطاعت نہیں کی. اس واقعے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک سبق مل جائے گا کہ وہ امیر کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گے، چاہے اس نافرمانی میں ان کے پاس کتنے ہی اچھے دلائل کیوں نہ ہو. اور دوسرا اللہ نے فرمایا اس شکست میں یہ حکمت بھی تھی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم ہمیشہ اسلام اور کافر کے درمیان دنوں کو گھمائیں گے. کبھی مسلمانوں کے حالات اچھے ہوں گے، کبھی کافروں کے اچھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمیشہ مسلمانوں کے اچھے حالات ہونا شروع ہو جائیں تو پھر بہت سارے لوگ دنیا دیکھ کے دین میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ دنیا کی وجہ سے کسی کو دین کی دعوت نہیں دیتا. غزوہ بدر میں فتح ہو گئی، اب لوگ سمجھیں گے تو ہمیشہ ہوتی رہے گی، تو پھر ساری دنیا آ جائے گی نا ان کے ساتھ. تو کبھی شکست بھی تو ہو تاکہ اگلی لڑائی میں وہی آئے جو اللہ اس کے رسول پر حقیقی ایمان رکھتا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ مسلمانوں کو شکست فتح نہیں ہوگی، کبھی مسلمانوں کو فتح ہوگی، کبھی شکست ہوگی. تاکہ کیونکہ ہمیشہ اگر فتح ہو اور ہمیشہ مال غنیمت آتا رہے، عزت ملتی رہے، پھر تو ساری دنیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان کے ساتھ شامل ہو جائے گی. تو جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ لوگ ہی رہیں گے، مخلص لوگ. اور تیسری حکمت اللہ نے بڑی بہترین بیان کی، وہ حکمت بیان کی، فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تم میں بہت سارے صحابہ کو شہادت کے مرتبے تک پہنچانا چاہتے تھے، جنہوں نے ماضی میں بڑی قربانیاں دیں. اللہ چاہتے تھے اب ان کی قربانیوں کا وقت ختم ہو جائے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. بہت آزمایا، مکہ میں آزمایا، مدینہ میں آزمایا، اب اللہ چاہتے ہیں کہ ان کو شہادت کے رتبے سے سرفراز کر کے اپنے پاس بلا لو. ایسے موت دے دیتے تو بھی ٹھیک تھا، مگر وہ مرتبہ نہ ملتا. اللہ میدان جنگ میں لا کے ان کی گردنیں کافروں سے کٹواتے ہیں. کیوں؟ محبت میں، تاکہ یہ میرے بندے اس شہادت کے مرتبے پر فائز ہو کر میرے پاس پہنچ جائیں. یہ خود ایک بہت بڑی حکمت ہوتی ہے بعض دفعہ شکست میں، کہ اللہ بہت سے لوگوں کو شہادت کے مرتبے تک پہنچانا چاہتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہادت کتنا بڑا رتبہ ہے. اور چوتھی حکمت اللہ نے بیان کی، اس میں جو افواہ اڑ گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو بعض صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے، تو اللہ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا وما محمد الا رسول، محمد صرف اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، ابھی تو یہ جھوٹی خبر تھی، لیکن اگر واقعتاً ایسا سچ میں ہو جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبعی موت انتقال کر جاتے یا میدان جنگ میں قتل کر دیے جاتے تو کیا تم دین سے واپس پھر جاؤ گے؟ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ کے دین پہ چل رہے ہو؟ چل کس کے لیے رہے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے چل رہے ہو تو اس دین کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رہنے یا دنیا سے جانے سے پھر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے. تو یہ بھی سبق مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ بھائی ابھی تو جھوٹی خبر ہے، ایک دن سچی خبر بھی ہوگی کہ نبی دنیا سے چلے گئے. تو اس کا فائدہ کیا ہوا غزوہ احد کے اس پہلو کا کہ جب حقیقت میں نبی کا انتقال ہوا ہے، حقیقت میں، تو صحابہ کرام کے حوصلے جواب دے گئے تھے. حضرت عمر نے تو کہا، جو کمزور ایمان کے تھے، جو منافق، انہوں نے تو صاف کفر کا اعلان کر دیا کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا. جو محبت والے صحابہ تھے، مخلص تھے، ان کے وہ جو تھے نا دل برداشتہ ہو گئے. حضرت عمر کتنے طاقتور دل والے، انہوں نے کہا جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. میں یہ کسی کی زبان سے سننا چاہتا ہی نہیں ہوں کہ نبی کا انتقال ہو گیا. نبی کا انتقال نہیں ہوا ہے.
ابھی تو نبی دنیا میں رہیں گے، اسلام پوری دنیا میں غالب ہوگا، پھر ہوگا، ایسا بھی نہیں ہوا، حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ انتقال ہو گیا ہے، لیکن محبت زیادہ ہے نا، دل برداشتہ۔ حضرت ابو بکر کو بھی بہت زیادہ محبت، حضرت عمر سے بھی زیادہ، مگر حضرت ابو بکر جو تھے نا وہ مشکل اوقات میں ہمیشہ ہمیشہ شریعت کے ظاہر کے بھی کبھی خلاف نہیں چلے ہیں۔ علماء نے اس واقعے کو حضرت ابو بکر کا کارنامہ بیان کیا۔ حضرت ابو بکر مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے، دیکھا حضرت عمر کسی کی بات نہیں مان رہے اور صحابہ دل برداشتہ ہو رہے ہیں، یہی غزوہ احد والی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول۔ دیکھو اللہ نے کیا کہا ہے کہ محمد کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ اگر وہ انتقال کر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے واپس پھر جاؤ گے؟ یہ آیت پڑھی ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں میں یہ آیت ہمیشہ پڑھتا تھا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ آج میں نے یہ پہلی دفعہ پڑھی، دل کھول دیا اس نے کہ بھائی دین پر تو اللہ کے لیے چلا جا رہا ہے، وہ اللہ تو ابھی بھی ہے، اس کا دین تو موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کیسا دل تھا حضرت ابو بکر کا اور کیسی شریعت پر مضبوطی تھی۔ یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اے لوگو تم میں سے جو محمد کی عبادت کیا کرتا تھا تو یقین کرو محمد پر موت واقع ہو گئی ہے۔ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم کیا محمد کو معبود سمجھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو اللہ کے لیے دین پر چل رہے ہو۔ یہ ہے اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں فرق۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، یہودیوں نے اپنے رہبروں کو معبود بنا لیا، مگر صحابہ کرام نے عقیدہ توحید کی حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ اور یہ کس نے تربیت کی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بھئی ان کے زندہ رہنے یا دنیا میں جانے سے دین پر اثر نہیں پڑنا چاہیے، ہم اللہ کے لیے دین پہ چلتے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو تم میں جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا تو یقین کر لے محمد پر موت واقع ہو گئی ہے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، اور اگر تم اللہ کے لیے دین پہ چلتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ تو آج بھی زندہ ہے، اس پر کبھی بھی موت واقع نہیں ہوگی۔ حضرت ابو عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر نے میرے سینے کو کھول دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ بھی ہمیں کہاں سے ملی آیت؟ غزوہ احد کے واقعے سے۔ اگر شکست نہ ہوتی، یہ افواہ نہ پھیلتی اور یہ سبق ہمیں سیرت میں نہ ملتا، ایسا عقیدہ مضبوط نہ ہوتا۔ اچھا میں ایک قرآن کی ایک بلاغت کی بات جلدی سے بتاؤں۔ دیکھو قرآن کے الفاظ بڑے محتاط ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ کیا فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ہونا کیا چاہیے کہ ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول دنیا سے جا چکے ہیں جن پر موت واقع ہو چکی ہے، تو اگر ان پر بھی موت واقع ہو گئی تو کیا ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے، لیکن قرآن میں یہ نہیں ہے کہ بلکہ قرآن میں ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، موت کا لفظ استعمال نہیں۔ کیوں؟ کہ نبی سے پہلے سارے رسولوں پر موت واقع نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے گئے بغیر آسمانوں پہ چلے گئے، تو اگر یہ قرآن میں یہ لفظ آ جاتا تو قادیانیوں کو ایک موقع مل جاتا، لیکن اللہ نے یہاں قد خلت کا لفظ استعمال کیا، قد ماتا کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو ہر قسم کی لغزش سے پاک ہے، اور اس میں بہت سارے غزوہ احد میں اسباق ملتے ہیں۔ بس میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ ایک آخری سبق وہ یہ کہ جن لوگوں نے صحابہ نے مشورہ دیا تھا نا کہ مدینہ سے باہر نکل کے لڑا جائے، یہ سب سے اہم سبق ہے، اس کو خوب یاد رکھیں۔ سب سے اہم سبق، جنہوں نے مشورہ دیا تھا نا کہ باہر نکل کے لڑیں، اب وہ شرمندہ ہو رہے تھے، بھئی ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ کس کی وجہ سے ہوا؟ اگر اندر ہی رہ کے لڑتے تو یہ نہ ہوتا۔ اللہ نے کیسی پیاری بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح مت بن جاؤ، کافروں جیسی باتیں مت کرو۔ کافر کیا کہتا ہے؟ اذا کانوا غزا، کہ جب کافر کسی جنگ میں جاتا ہے نا لڑنے کے لیے اور قتل ہو جاتا ہے تو پیچھے اس کے رشتہ دار کہتے ہیں نہ جاتا نہ مرتا۔ نہیں ہے بات سمجھ میں؟ اور سفر میں جب جاتے ہیں ہلاک ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہ ہنی مون منانے میاں بیوی جاتے اور نہ جہاز کریش ہوتا، یہیں بیٹھے رہتے، نہ ٹرین میں جاتے نہ ٹرین کا ایکسیڈنٹ میں مرتے، نہ بحری جہاز میں جاتے نہ سمندر میں ڈوبتے، نہ بچہ صبح وین میں جاتا نہ ایکسیڈنٹ ہوتا۔ اس دن بچہ کہہ رہا تھا کہ امی چھٹی کرا دو، میں نے خام میں بھیج دیا اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا، کاش میں نہ بھیجتی۔ تو اللہ فرما رہی ہے کاش کا لفظ استعمال مت کیا کرو۔ کیوں؟ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ کیسا پیارا اصول بیان کیا ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اس پہ رونا کافروں کی طرح ہائے یوں ہوتا تو یوں ہوتا، کچھ نہیں، یہ ہونا تھا،
یہ مشورہ بھی آنا تھا، اس مشورے پر عمل بھی ہونا تھا، اور اس میں یہ شہادتیں ہونی تھیں، یہ زخمی ہونے تھے، یہ سب کچھ ہونا تھا. یہ کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، کام کرنے کے بعد اللہ پہ نتائج چھوڑ دو، کیونکہ انسان اس سے زیادہ کا مکلف نہیں ہے. مشورہ بھی کر لیا، اس پر عمل بھی کر لیا، اب فائدہ اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ بہت بڑا سبق ہے. آج ہوتا کیا ہے، استخارے نکال لیے 6 مہینے کہیں شادی کرنے کے لیے، مشورے بھی، پھر شادی ہوئی. اب اگر بیوی اچھی نکل آئی تو اپنا کمال سمجھتے ہیں کہ میرے سلیکشن ہمیشہ سے اچھی ہی ہوتی ہے. جنہوں نے مشورے دیے تھے وہ جائیں تیل لینے. لیکن اگر الٹی نکل آئی، گڑبڑ نکل آئی، مولوی صاحب نے کرائی ہے. میں اس لیے لوگوں کی شادیاں نہیں کراتا ہے، بتا دوں میں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کسی کو شادی کراؤ یا کاروبار کراؤ نا، اس کو اچھا نکل آیا آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں دے گا کہ ان کے مشورے پر میں نے یہ کاروبار کیا تھا، مشورے کی اتنی فیس، 1 روپیہ نہیں دے گا. لیکن اگر آپ کو نقصان ہو گیا پوری بلی آپ پہ ڈال دے گا کہ آپ کی وجہ سے ہوا یہ. اب شادی ہو گئی، بیوی اچھی نکل آئی، اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں کہ یار میرا یعنی سلیکشن ہی میری کچھ اس قسم کی ہے، استخارہ ہی ایسے پازیٹو آ رہا تھا. اور اگر نکل آیا معاملہ گڑبڑ، اس نے مروایا ہے. صحیح ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں میں بول بھی رہا تھا یہاں نہیں کرو، یہ بد اخلاق ہے، یہ ایسی ہے، یہ میں بول بھی رہا تھا نا پہلے. اب آدمی افسوس، یار یہ بول بھی رہا تھا، کاش میں اس کی سن لیتا، کاش میں یوں کر لیتا. یہ کافروں کے کام ہے، مسلمان کے کام نہیں ہے. بولو جو ماضی میں ہونا تھا ہو گیا، میرے مقدر میں تھی، جیسی ہے تیسی ہو گیا. اب آئندہ کے لیے دیکھو کیا کرنا ہے، رکھنا ہے، چھوڑنا ہے، برداشت کرنا ہے، نہیں کرنا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ نہیں کرو کاش ہی ہوتا تو یوں ہوتا، یوں ہو جاتا تو یوں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ما قدر اللہ، مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا. صبح جا رہے ہیں اور اچھے بھلے چھٹی کا موڈ تھا، پتہ نہیں کیا دماغ میں آیا کہ چلو چلا جاتا ہوں ہڑتال میں، اور پتھر لگا، سر پھٹ گیا. اب یہ نہیں کہ ہڑتال بھی تھی، اسٹرائک بھی تھی، سب منع بھی کر رہے تھے نہیں جاؤ، پھر بھی پتہ نہیں میرا دماغ خراب میں چلا گیا، کاش نہ جاتا. نہ بولو میری تقدیر مجھے اسٹرائک میں کھینچ کے باہر لے کر گئی ہے، اور میرے سر کو تربوز کی طرح 2 حصوں میں تقسیم کس نے کروایا ہے بھائی؟ یہ تقدیر نے کروایا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا، صحابہ کو حکم دیا کہ جو مشورہ ہوا، مشورہ تو لو ضرور، باقی نتائج کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے. جو ہو گیا اسی میں بہتری تھی. اور آخر میں اللہ نے صحابہ کو، نبی کو یہ بھی حکم دیا کہ آئندہ بھی آپ ان سے مشورہ لیتے رہیں گے. پتہ کیا چلا کہ اگر آپ نے اپنے ساتھیوں سے کسی کام میں مشورہ لیا اور ان کا مشورہ غلط نکل آیا، نقصان ہو گیا، تو اب ان کو یہ نہیں کہ آئندہ میں تم سے کبھی کچھ پوچھوں گا ہی نہیں. بھائی اس نے تو خیر خواہی میں ایک بات کہہ دی تھی، اللہ نے اس میں خیر نہیں ڈالی، وہ اللہ کی مرضی. تو اللہ نے فرمایا وشاورہم فی الامر، اے نبی آئندہ بھی آپ ان سے مشورہ لیتے رہیں. ان صحابہ کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. آئندہ بھی جنگی معاملات ہوں یا گھریلو معاملات ہوں، جو اہم معاملات ہوتے ہیں، ان میں آپ ان سے مشورہ لیں. پھر کرنا کیا ہے؟ مشورہ خوب اہمیت کے ساتھ لیں. فَإِذَا عَزَمْتَ، جب مشورہ لے کر ایک رائے پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر کیا کریں؟ نتائج کس پہ چھوڑ دیں؟ اللہ پر. یہ قرآن کی کیسی پیاری تعلیمات ہیں، زندگی گزارنے کا کیسا بہترین طریقہ بیان کیا جا رہا ہے جو دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ایک رائے پر مضبوطی سے ڈٹ جائیں مشورے کے بعد، پھر اب یہ نہیں دیکھیں کہ بعض لوگ 6-7 مہینے سوچتے ہی رہتے ہیں، کوئی کام ہی نہیں کر پاتے، کروں نہیں کروں، پھر مجھے فون کرتے ہیں حضرت میں پریشان ہو گیا ہوں، یہ اگر میں یوں کرتا ہوں تو اس میں یہ نقصان ہے، یوں کرتا ہوں تو اس میں یہ، لیکن اگر میں مگر 6 مہینے ہو گئے. میں کہتا ہوں بھائی ایک فیصلہ کر کے ایک طرف ہو جاؤ، کرنا ہے نہیں کرنا ایک طرف، فائل کو جو ایک طرف رکھو، دوسری فائلیں بھی ہیں زندگی میں. لیکن قوت فیصلہ نہیں ہے آج مسلمان میں. قوت فیصلہ سوچتا رہے گا ساری زندگی، کیونکہ اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اے نبی صحابہ سے مشورہ بھی لیں، مشورے کے بعد پھر تردد تو ہوتا ہے، لیکن جب ایک رائے پر قائم ہو جائیں تو بس. فَإِذَا عَزَمْتَ، جب ایک فیصلہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب معاملہ کس پہ چھوڑیں؟ اللہ پہ، کہ اللہ ہمارے بس میں یہی تھا، اب جو ہوگا وہ تیرے ہاتھ میں ہے. آگے فرمائے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. کچھ اللہ پہ بھی چھوڑا کرو، اللہ کو اچھا لگتا ہے میرا بندہ مجھے خدا مان کے مجھ پہ چھوڑ رہا ہے. بیٹا اگر کہتے ابا میں نے آپ پہ چھوڑ دیا، اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ابا کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے باپ سمجھتا ہے. بیوی کہے بھئی آپ جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہے، آپ پہ چھوڑ دیا. شوہر کہے گا آج پہلی دفعہ بیوی نے مجھے کیا سمجھا ہے،
ہے بھائی، جب سے شادی ہوئی آج پہلی دفعہ میں شوہر سا لگ رہا ہوں، محسوس ہو رہا ہوں کہ میں کیا ہوں، شوہر ہوں. خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور اگر شوہر بیوی پہ ڈال دے بھائی جیسے جو تم کہو، بیوی کا دل بڑا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب مشورہ کرو اور ایک فیصلہ کر دو تو نتیجہ کس پہ چھوڑ دو کہ اللہ بس اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تو نقصان نہیں پہنچائے گا ہمیں، اور اگر نقصان دیا بھی اسی نقصان میں خیر ہوگی ہمارے لیے. جیسے غزوہ احد میں شکست ہوئی لیکن اسی شکست میں اللہ نے خیر رکھ دی. تو یا اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں کو، مجھ پر اعتماد کرنے والوں سے کیا کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.